بار دیگر صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات۔ الصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی محبوب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا واقتدانا عنی العبد المغید الرسول المسدد المصطفى الامجد محبوب الہ العالمین ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ بلندر صلوات۔ میرے محترم سامعین، عزاداران امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان امت والوں کو کہہ دے کہ آپ سے اور کوئی اجر رسالت نہیں مانگتے اس کے علاوہ کہ میری اہل بیت سے محبت اور مودت رکھیں۔ اور کل کی گفتگو جہاں ختم ہوئی کہ خود معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد، کہ آل محمد میں سے کوئی انسان بھی آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہیں کر سکتا اس امت میں سے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا کیف یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہم ابدا، وہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے آل محمد کے ساتھ کہ جو خود آل محمد کے دسترخوان نعمت سے استفادہ کر رہا ہو، اور جو آل محمد کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہو وہ کبھی آل محمد کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، ممنون احسان محسن کی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج جو ہماری گفتگو انشاءاللہ ہوگی کہ جو پروردگار عالم نے قرآن میں مودت اہل بیت واجب کی ہے، اس محبت اور مودت کا فلسفہ کیا ہے۔ مودت اہل بیت، جہاں پروردگار عالم نے آل محمد کو عظمت اور مقام عطا کیا، وہیں پر ان کی محبت اور مودت اس ذات نے ہم پر واجب قرار دی۔ لیکن یہ محبت اور مودت کا فلسفہ خود قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، کہا ہے میرے حبیب ان کو کہہ دیں کہ یہ جو اجرت آپ سے مانگی جا رہی ہے، اس اجرت کا فائدہ اور کسی کو نہیں ہے، اس اجرت کا فائدہ بھی تم ہی کو ہے۔ نہ تو اس اجرت کا فائدہ خدا کو ہے، نہ اللہ کے رسول کو ہے، یہ اجرت بھی تیرے لیے ہی مانگی جا رہی ہے۔ اور محبت اہل بیت کہاں کہاں فائدہ دے گی؟ دنیا میں بھی فائدہ دینے والی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دینے والی ہے۔ آخرت میں تو بعض مقامات بیان کی ہیں کہ جو سب سے خطرناک ترین مقامات ہیں، وہاں محبت اہل بیت ہی کام آنے والی ہے۔ جہاں روح قبض ہوگی تو محبت اہل بیت کام آئے گی، قبر میں محبت اہل بیت کام آئے گی، حشر میں محبت اہل بیت کام آئے گی،
پل صراط کے سے گزرتے ہوئے محبت اہل بیت کام آئے گی، حساب و کتاب کے وقت محبت اہل بیت کام آئے گی۔ یہ تو ہے آخرت میں، یہاں دنیا میں محبت اہل بیت کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ محب ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جس سے محبت کرے اپنے محبوب کی جیسے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے ویسے ہی اس محبت کے تقاضے کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اپنے محبوب کے حکم پر عمل بھی کرے، محبت کا اور مودت کا فلسفہ۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ محبت اہل بیت یہ قدم ہے اور یہ راستہ ہے ولایت اہل بیت کی طرف۔ محبت اہل بیت جب دل میں ہوگی تو اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں ولایت اہل بیت نافذ ہوگی۔ محبت ہوگی تو اہل بیت کا حکم اور ان کی حاکمیت انسان کی زندگی میں نافذ ہوگی، کیونکہ انسان اس کی ولایت اور اس کی حکومت قبول ہی نہیں کر سکتا جس سے محبت نہ کرتا ہو۔ اور پروردگار عالم نے پھر در در کی ٹھوکریں ہمیں نہیں کھلائیں، در در کے اوپر نہیں جھکایا، بلکہ ایک ہی در عطا کیا جسے در اہل بیت کہتے ہیں۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ تو یہ مودت اہل بیت، محبت اہل بیت حقیقت میں ولایت اہل بیت تک پہنچاتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ محبت وہی ولایت ہے، نہیں، ان میں فرق ہے، ان میں فرق ہے۔ محبت سے انسان شیعہ نہیں بنتا۔ محب تو ایسے آپ کو غیر شیعہ بھی ایسے نظر آئیں گے کہ جو محب اہل بیت ہیں، غیر مسلم بھی محب اہل بیت آپ کو نظر آئیں گے۔ محبت سے انسان شیعہ نہیں بنتا۔ شیعہ کس سے بنتا ہے؟ چاندہ صاحب آئے امام کی خدمت میں، امام معصوم کی خدمت میں، کہا مولا ہم آپ کی شیعہ ہیں۔ مولا نے فرمایا لیس سیما الشیعہ علی وجوہکم، ہمارے شیعوں کی نشانیاں تیرے چہروں پر موجود نہیں ہیں۔ مولا آپ کی کچھ شیعوں کی نشانیاں بھی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو واجبات کا پابند ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے نماز واجب تو نماز کا پابند، روزہ واجب تو روزے کا پابند، حج واجب تو حج کا پابند، زکوٰۃ واجب تو زکوٰۃ کا پابند، اپنے آپ کو محرمات سے بچاتا ہو، جھوٹ حرام تو جھوٹ سے بچتا ہو، غیبت حرام تو غیبت سے بچتا ہو، نامحرم کی طرف بد نگاہ کرنا حرام تو اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تیرے اندر یہ ہیں صفات کہ تو واجبات کا پابند ہے، محرمات سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر تو ہے ہمارا شیعہ۔ اگر تیرے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر جھوٹا دعوی تشیع کر کے اپنے آپ کو مزید گناہگار مت کر، پھر تو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ نہ کہہ بلکہ اپنے آپ کو محب کہہ کہ میں محب اہل بیت ہوں، لیکن شیعہ کا مقام بہت بلند ہے۔ پتہ یہ چلا کہ محبت اہل بیت ایک راستہ ہے، ایک سیڑھی ہے جس کی انتہا ولایت تک جا کر پہنچتی ہے۔ محبت انسان کو ولایت اہل بیت تک پہنچاتی ہے۔ ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت کا مفہوم کہ جس کو بدل کے رکھ دیا گیا، اور اس کو حقیقی معنوں میں کہ جو ولایت کا دم بھرتے ہیں انہوں نے بھی ولایت کا حقیقی مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے۔ ولایت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ ولایت نہ ہو تو دین نامکمل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول آپ پہنچا دیجئے۔ جب آخری حج کر کے واپس لوٹیں 10 ہجری کا حج، تو یہ قرآن مجید کی آیت مجیدہ نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول۔ اب یہاں آپ خطاب کا انداز بھی دیکھیے، یہ نہیں کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، بلکہ ڈائریکٹ کہا یا ایھا الرسول، آپ کا کام ہے پہنچانا، پہنچا دیجئے۔ فإن لم تفعل، اگر نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا کہ آپ نے رسالت کو کوئی کام ہی انجام ہی نہیں دیا۔ اور یہ کب آیت مجیدہ نازل ہوئی؟ جب آخری حج کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، زندگی کے آخری ایام میں،
اور پوری زندگی دین پہنچاتے رہے، توحید کا پیغام پہنچا چکے، رسالت کا پیغام پہنچا چکے، دین کے واجبات اور محرمات کے بارے میں بتا چکے، اچھائی اور برائی، اخلاقی اقدار سب کچھ بتا چکے ہیں۔ اب آخری وقت میں یہ حکم نازل ہوا اور کہا کہ اگر یہ حکم نہ پہنچا، گویا کہ آپ نے رسالت نہیں پہنچائی، دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اتنا عظیم کام ہے کہ اگر اس حکم کو جو ابھی نازل ہو رہا ہے، اگر اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پورے دین کو میزان کے دوسرے پلڑے میں نظر رکھ دیا جائے تو یہ ایک حکم پورے دین پر بھاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی خود آیت مجیدہ کو اس کی فطرت کو دیکھیں، اس کے انداز کو دیکھیں۔ بلغ ما انزل، پہنچا دیجئے جو نازل ہو رہا ہے۔ ان لم تفعل، اگر نہ پہنچا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کو کوئی کام، یعنی اتنا مہم کام کہ اگر یہ نہ ہوا تو جو ہو چکا وہ بے فائدہ ہو جائے گا۔ یہ نہ پہنچا تو جو پہنچ چکا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نہیں پہنچا، کیوں؟ اس کا فائدہ تب ظاہر ہوگا اگر یہ پہنچا تو۔ اور وہ کون سا حکم ہے؟ جیسے ہی یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، میدان غدیر کے اس چوراہے پہ کہ جہاں حاجی مختلف مقامات پر جدا ہو جاتے ہیں، کوئی یمن کی طرف، کوئی مصر کی طرف جا رہا ہے، وہاں تمام حاجیوں کو اکٹھا کیا، اصحاب کو۔ رسول خدا نے تمام جو چلے گئے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا، تمام حاجیوں کو اکٹھا کر کے پلانوں کا ممبر بنا کے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو پلانوں کے ممبر پر بلا کے دست علی کو بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور جیسے یہ حکم ہوا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا میرا بھائی علی بھی مولا ہے، جس کا میں آقا اس کا میرا بھائی علی بھی آقا ہے۔ جیسے ہی حکم اور یہ اعلان ہو گیا اور ولایت علی کا اعلان ہوا، ادھر سے پاک پیغمبر نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، ادھر سے پروردگار عالم نے دین کی تکمیل کی سند نازل کر دی اور کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم اس دین سے راضی ہوئے جس دین میں علی علیہ السلام کی ولایت آ گئی۔ جیسے یہ آیت آئی، آج کے بعد ہم اس سے راضی ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک ولایت نہیں ہے دین نامکمل ہے۔ میزان کے ایک پلڑے میں آپ پورے دین کو رکھ دیں، ایک طرف ولایت کو رکھ دیں تو ولایت بھاری ہے، کیونکہ جب تک یہ نہ پہنچی گویا کہ رسالت کو کوئی کام نہیں ہوا، دین کو کوئی کام نہیں ہوا۔ آپ کے سامنے کال ایک حدیث عرض کی، آج تکراری پھر عرض کر دوں، بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، کیونکہ آج کے موضوع کے مطابق ہے۔ اسلام کی بنیاد، امام صادق نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ۔ کہا کہ جس طرح ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے نا، اور بنیاد جتنی مضبوط ہوتی جائے گی عمارت بھی اتنی ہی مضبوط پروان چڑھے گی، بلند ہو جائے گی۔ بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت بھی کمزور، بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط۔ اسلام بھی ایک عمارت کا نام ہے اور اسلام کی بھی ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ۔ کہا اسلام کی بنیاد 5 ارکانوں پر مشتمل ہے، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر اور ولایت اہل بیت پر۔ فرمایا کہ یہ ان میں سے ایک چیز بھی کمزور ہوگی نا، دین کی بنیاد کمزور ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ نماز نہ پڑھے، باقی ساری چیزیں موجود ہیں، ولایت اہل بیت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اس کی دین کی بنیاد بھی کمزور ہے۔
نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، اس کی دین کی بنیاد بھی کمزور ہے۔ روزہ رکھتا ہے حج نہیں کرتا، حج واجب ہے حج کو نہیں جاتا، اپنے واجب کو ادا نہیں کرتا، اس کی دین کی بنیاد بھی کمزور ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال نصاب کی حد تک پہنچ چکا ہے، لیکن نصاب کے باوجود وہ اپنے واجبات مالیہ ادا نہیں کرتا، خمس و زکوٰۃ نہیں کرتا، اپنے مال کا حساب نہیں کرتا، کہا اس کی دین کی بنیاد بھی کمزور ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، پورے دین پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ولایت اہل بیت نہیں ہے۔ نعرہ ولایت، تو کہا نعرہ ولایت، بلند ترین صلوات۔ تو کہا اس کے دین کی بنیاد بھی کمزور ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ایک انسان پوری زندگی عبادت کرتا ہے، پروردگار اس کو 2500 سال زندگی عطا کرتا ہے، جناب نوح کی زندگی کے برابر، اور پوری زندگی دن ہے تو روزے سے ہے، شب ہے تو مصلی عبادت بچھا کر پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے پوری رات۔ ہر سال باپیادہ حج بیت اللہ کے لیے پیدل حج کر کے آتا ہے، اور پہاڑوں کے برابر ہیرے جواہرات راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ مارا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جب اس کو اٹھایا جائے گا، اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہوئی، ولایت اہل بیت نہ ہوئی، تو پوری زندگی کے اعمال اس کے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا امام صادق فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ولایت اہل بیت ہے۔ سائل نے سوال کیا مولا ما ہی افضل ہن، ان میں سے افضل ترین کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں الولایت افضل ہن، ان تمام عبادات میں ولایت افضل ہے۔ کیوں؟ لأنہا مفتاحہن، کیونکہ ہم اہل بیت کی ولایت ان تمام عبادات کی قبولیت کی چابی ہے۔ ولایت ہے تو نماز قبول، روزہ قبول، پوری زندگی کے اعمال قبول۔ پتہ یہ چلا کہ ولایت کے بغیر دین نامکمل، ولایت اہل بیت کے بغیر عبادات نامکمل، بلکہ ایک اور جملہ کہتا چلوں کہ ولایت کے بغیر عقیدہ بھی نامکمل، عقیدہ بھی نامکمل، عقیدہ توحید قابل قبول نہیں ہے ولایت کے بغیر۔ عقیدہ توحید، اصحاب کا مجمع، اصحاب کے مجمع میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صل علی محمد، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ افلح، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جائے، جو بھی توحید کا قائل ہو جائے، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہاں ایک صحابی اٹھا کہا یا رسول اللہ، ہر وہ بندہ جو یہ کہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اس وقت اسی محفل میں امیر کائنات میں موجود تھے، تو پاک پیغمبر نے کہا نہیں، ہر بندہ وہ یہ کہے تو وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ اشارہ کر کے امیر کائنات کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر علی اور علی کی شیعہ یہ کہیں تو وہ کامیاب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات۔ اللہم صل علی یعنی عقیدہ توحید یا علی سے قبول ہے یا علی کی شیعہ سے قبول ہے۔ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مامون نے مدینہ سے طوس کی طرف بلایا ہے، ایک مقام ہے طوس جسے آج مشہد مقدس کہتے ہیں، مدینہ سے طوس کی طرف بلایا امام نے، امام جا رہے ہیں طوس کی طرف، رستے پر ایک مقام آتا ہے جسے نشاپور کہتے ہیں۔ جنہوں نے مشہد کی زیارت کی انہوں نے نشاپور کی بھی زیارت کی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں کی پروردگار ان کو یہ زیارات نصیب فرمائے۔ نشاپور کے مقام پر جب افراد کو پتہ چلا، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں آج فرزند رسول اس مقام سے گزر رہے ہیں نا، ہر کوئی زیارت کا شوق لے کر مشتاق ہوا اور امام کی زیارت کے لیے آ گیا، فرزند رسول کی زیارت کے لیے آ گیا۔ جیسے آج آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے وقت کے امام یہاں قریب سے گزر رہے ہیں، تو ہر کوئی اسی شوق زیارت کو لے کر اکٹھا ہو جائے گا، اور پروردگار یہ وقت بھی عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کر لیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے جن کے ہاتھوں میں قلم و کرتاس بھی ہے، محدثین ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، امام کی زیارت کے لیے اکٹھے ہوئے نشاپور کے میدان کے، جن کے ہاتھوں میں قلم بھی ہے، کاغذ بھی ہے، اور امام رضا کی زیارت کی۔ جیسے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی ہے تو امام کی سواری آگے چلنے لگی، تو اس وقت تمام فقہاء اور محدثین نے کہا کہ اے فرزند رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مقدس زبان سے آپ کے جد امجد کی کوئی حدیث سن لیں، اور تاکہ اس کو ہم
تحریر کر لیں، لکھ لیں، اس وقت امام رضا علیہ السلام نے حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس حدیث کا سلسلۃ السند کو بھی بیان کیا. اور سلسلۃ السند یعنی وہ راویوں کا سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کے ذریعے وہ حدیث نقل ہوتی ہے. جیسے آج ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، کتب اربع ہے، اصول کافی ہے، تہذیب ہے، من لا یعذرہ الفقیہ ہے، استبصار ہے، اور بہار الانوار ہے، اور اس طرح کی باقی وسائل الشیعہ ہے. جو بھی ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں تو حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس حدیث کے سلسلۃ السند کو بیان کرتا ہے محدث، تاکہ یاد رکھیے جب بھی فقیہ اس حدیث کو لیتا ہے نا تو حدیث کو لینے سے پہلے اس سلسلۃ السند پر باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے کہ ان میں سے کتنے راوی سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، اور کتنے مجہول الحال ہیں. اگر ایک راوی بھی مجہول الحال ہو کہ جس کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، فقیہ کبھی اس روایت کو نہیں لیتا. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے ہر حدیث کو قبول نہ کر لیں. بھئی یہ فیس بک پر کوئی حدیث آ گئی یا واٹس ایپ پر کوئی حدیث آ گئی کہ امام کا یہ فرمان ہے نا، آنکھیں بند کر کے اس کو قبول نہ کر لیں. باقاعدہ فقیہ اس پر ریسرچ کرتا ہے، اس پر تحقیق کرتا ہے. اور اسی لیے آج کے دور میں تقلید واجب ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم احادیث کے حوالے سے یہ چھانٹ پھٹک کر سکیں، یہ تلاش کر سکیں، یہ تحقیق کر سکیں کہ ان میں سے کتنی احادیث سچی ہیں اور کتنی جھوٹی ہیں. کیونکہ ہر دور کے اندر دشمن رہا اور دشمن نے ہر دور کے اندر امام کی طرف غلط نسبتیں دی ہیں کہ جو دین میں نہیں تھا اس کو دین میں گھسیڑا گیا ہے. ہر دور کے اندر کہیں آپ کو ایسی احادیث مل جاتی ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے اصول کافی کے اندر کوئی روایت آ گئی تو اس کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کر لیا جائے. باقاعدہ اس سلسلے تو سند اس راویوں پر ریسرچ کی جاتی ہے. لیکن جو امام رضا علیہ السلام نے سلسلۃ السند کو بیان کیا نا، وہ کوئی عام راوی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے معصوم ہستیاں تھیں. امام رضا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنا، امام موسیٰ کاظم نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام سے، اور امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے، اور امام حسین نے اپنے بابا امیر کائنات سے. اور امیر کائنات کو جناب جبرائیل نے آ کر کہا، امیر کائنات کو پاک پیغمبر نے، اور پاک پیغمبر کو جناب جبرائیل نے آ کر خبر دی ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہے ہیں. پورے کے پورے راوی معصوم ہستیاں ہیں کہ پروردگار نے جناب جبرائیل کو، جناب جبرائیل نے پاک پیغمبر کو، جناب پاک پیغمبر نے امیر کائنات کو، اور امیر کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو، اور امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد کو، اور امام سجاد نے امام باقر کو، امام باقر نے امام صادق کو، امام صادق نے امام کاظم کو، اور امام کاظم نے امام رضا کو، اور امام رضا نے ان تمام محدثین کو بیان کیا. یہ سارا کا سارا یہ سلسلہ اتنا پاکیزہ سلسلہ ہے اور اتنا مقدس سلسلہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اتنا مقدس ہے اور اتنا باعظمت سلسلہ ہے کہ اگر کسی بیمار کو لا علاج مریض پر بھی اگر یہ سلسلہ پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. پر محمد والے محمد صلوات. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر کو جناب جبرائیل نے آ کر کہا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی آمن من عذابی، کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو بھی میرے اس قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. یعنی کلمہ توحید میرا قلعہ ہے اور جو بھی اس قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. اور امام رضا علیہ السلام نے اپنی سواری کو آگے چلایا اور سواری کو چلا کر پھر روکا اور عماری کا پردہ ہٹایا اور کہا لوگوں یاد رکھنا بشرط ہا و شروط ہا، ہر بندے کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ قلعہ توحید میں داخل ہو جائے. ہر بندے کے اندر یہ طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم کی اس قلعہ توحید میں داخل ہو جائے. اس کی کچھ شرائط ہیں، داخلے کی کچھ شرائط ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، کہا کہ اس قلعہ توحید میں داخلے کی شرائط میں سے ایک شرط ہم اہل بیت کی ولایت ہے. قلعہ توحید میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اس کے پاس ولایت اہل بیت. پتہ یہ چلا کہ ولایت اہل بیت کے بغیر عقیدہ بھی نامکمل ہے، ولایت اہل بیت کے بغیر دین نامکمل، ولایت اہل بیت کے بغیر عبادات نامکمل، اعمال نامکمل، اور ولایت اہل بیت کے بغیر عقیدہ
نامکمل، عقیدہ توحید بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ عقیدہ توحید ملنا ہی ہے تو فقط در اہل بیت سے ملنا ہے۔ میرا حیدری بلندترین صلوات۔ وہ عقیدہ توحید مکمل مل ہی نہیں سکتا سوائے در اہل بیت سے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں نحن ابواب اللہ، ہم اللہ کی معرفت کے دروازے ہیں۔ اگر معرفت لینی ہے تو در اہل بیت سے ملنی ہے۔ اس کے علاوہ معرفت اہل بیت، معرفت پروردگار، کیونکہ معرفت ضروری ہے، پروردگار کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ پروردگار نے انسانوں کو خلق ہی اس لیے فرمایا تھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، کہا میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو فخلقتک محمد، اے محمد پھر میں نے آپ کو خلق فرما دیا۔ اس کے علاوہ پہچان ہی ممکن نہیں تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو پروردگار کی معرفت کروانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو خدا کی عبادت کروانے والا کوئی نہ ہوتا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ کیونکہ معرفت پروردگار عالم بنیادی چیز ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ عرفتم اللہ حق معرفتہ لما شیتم علی البحور ولزالت الجبال بدعائکم، کہا اگر تم پروردگار کی معرفت کا حق ادا کر دیتے تو پھر تیرے اندر اتنی طاقت آ جاتی، اگر تو خدا کو پہچان لیتا، ایسے پہچان لیتا جیسے پہچاننے کا حق ہے، لمشیتم علی البحور، تو پھر تم سطح سمندر پر چلتے ہوئے نظر آتے، ولزالت الجبال بدعائکم، پھر تم دعا کرتے اور پہاڑ اپنا مقام چھوڑ دیتے۔ علی سے تو اذان ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، نعرہ حیدری۔ اب پتہ چلا کہ وہ نجران کے عیسائیوں نے کیا کہا تھا میدان مباہلہ میں، کہ یہ ان آنے والی ہستیوں سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ ان کی پیشانیوں سے نور ساطع ایسا ہو رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ ان کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر پہاڑ کو حکم دیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بتایا کہ محبت ہے ولایت اہل بیت کہ جس کے بغیر دین نامکمل، ایمان نامکمل۔ کیوں؟ ولایت کے بغیر دین بھی نامکمل، عقیدہ بھی نامکمل، عبادت بھی نامکمل۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی کمپنی کو پروڈکٹ بناتی ہے نا، اس کی حفاظت کا انتظام کرتی ہے، اور جب تک اس کو محفوظ بنا نہ لے اور کسٹمر تک اس کو پہنچا نہ دے، اس وقت تک یعنی اس کی حفاظت کا انتظام نہ کر لے، مارکیٹ میں نہیں لے کے آتی۔ آپ الیکٹرانکس کی چیزیں خریدتے ہیں، کوئی فریج لے کے آئے، کوئی LED لے کے آئے، آپ دیکھیں اس کے جب اس کے ڈبے کو کھولتے ہیں تو اس کے آس پاس ایک وائٹ کلر کا فوم لگا ہے۔ کیوں؟ ہر کمپنی جب بھی کوئی چیز بناتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میرے کسٹمر تک یہ محفوظ حالت میں پہنچ جائے۔ یہ سافٹ ویئر کی کمپنی جو ہیں سافٹ ویئر بناتی ہیں، ونڈوز بنانے والی کمپنی نے ونڈو بنائی تو وہیں ساتھ میں ایک اینٹی وائرس بھی بنایا۔ کیوں؟ خطرہ یہ تھا کہ جب یہ ونڈوز آن لائن چلائی جائے گی تو خطرہ ہے کہ کوئی وائرس حملہ آور نہ ہو جائے، اور وائرس حملہ آور ہوگا تو اس کو چلنے سے روک دے گا، اس کو کام کرنے سے روک دے گا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت تک کوئی کمپنی اپنے اس ونڈوز کو مارکیٹ میں نہیں بھیجتی جب تک کہ اس کا اینٹی وائرس نہ بنا دے، تاکہ اس کو وائرس سے محفوظ کیا جائے۔ پروردگار نے ایک سافٹ ویئر نازل کیا جسے قرآن مجید کہتے ہیں، جسے دین مبین کہتے ہیں، دین اسلام کہتے ہیں، اور خطرہ یہ تھا کہ کوئی وائرس حملہ آور ہو کر اس کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ ہر دور کے اندر دشمن رہا کہ جو دین کو نقصان پہنچاتا رہا، شریعت کو نقصان پہنچاتا رہا۔ ہر دور میں نئی شریعت آئی ہی اسی مقصد کے لیے، کیونکہ پچھلی شریعت کو دشمن نے بدلا، پہلی شریعت آئی دشمن نے بدلا، پھر پروردگار نے دوسری شریعت نازل کی، پھر دشمن نے بدلا، پھر تیسری شریعت آئی، پھر دشمن نے بدلا، کیونکہ شیطان نے دھمکی دی ہوئی تھی پروردگار عالم کو کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، تیرے دین سے ہٹاؤں گا۔ تو پروردگار نے بھی کہا تھا جو میرے مخلص بندے ہوں گے میرے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ ہر دور کے اندر شیطان کوشش کرتا رہا، ہر دور کے اندر دشمن دین کوشش کرتا رہا کہ دین الہی کو بدل دیا جائے۔
دین اسلام کو بدل دیا جائے، شریعت کو بدل دیا جائے۔ تورات آئی، اس کو بدلا گیا، زبور آئی، اس کو بدلا گیا، انجیل آئی، اس کو بدلا گیا، اور نیا صحیفہ اور قرآن۔ اسی لیے نئی کتاب آسمانی آتی تھی کیونکہ پچھلی کتاب کو بدل دیا جاتا تھا، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا کہ اب ہم نازل کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ پروردگارت قرآن تورات بھی تم نے نازل کی، پروردگارہ زبور بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، انجیل بھی پروردگار نے نازل کی۔ پروردگارہ آج قرآن کے حوالے سے اتنی بڑی ذمہ داری کیسے کہ میں نازل کر رہا ہوں تو اس کی حفاظت بھی میں لیتا ہوں۔ پروردگار اب تو نے قرآن کے لیے کون سا ایسا انتظام کر دیا جو تورات میں نہیں تھا، جو زبور میں نہیں تھا، جو انجیل میں نہیں تھا، اور قرآن میں ایسا انتظام کیا کہ ہاں کہ اب قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، اب قیامت تک کے لیے کسی انسان میں طاقت نہیں ہے، کسی دشمن دین میں طاقت نہیں ہے، کسی شیطان میں طاقت نہیں ہے کہ اس قرآن کو بدل دے، اس دین اسلام کو بدل دے۔ پروردگار اب تو نے کون سا انتظام کیا؟ پروردگار نے کہا اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہم نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری، بلندترین صلوات۔ ہم نے ولایت کا انتظام کر دیا۔ یہ ولایت ہے کہ جو اینٹی وائرس ہے، جو اسلام کو، قرآن کو وائرس سے بچاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہر دور میں امامت نے دین کو بچایا، کیونکہ امامت کی ذمہ داری ہے دین کو بچانا۔ خود امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی امام کربلا میں آئے حقیقت میں اپنی امامت کی ذمہ داری کو ادا کرتے کے لیے۔ کربلا میں آئے، جا بجا ہر مقام پر کہا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کوئی فساد کے لیے نہیں نکلا، میں کوئی نفس پرستی کے لیے نہیں نکلا۔ میں کیوں نکلا ہوں؟ کہا میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے نانے کی دین کو بچا لوں۔ ان لم یستقم دین محمد فیا سیوف خذینی، اگر میرے نانے کا دین نہیں بچتا میری قربانی کے بغیر تو آؤ تلوارو، آؤ حسین کا جسم حاضر ہے۔ یہ امامت کی ذمہ داری، یہ ولایت کی ذمہ داری ہے۔ یزید بیعت کا مطالبہ کیوں کر رہا تھا؟ یزید یہ نہیں چاہتا تھا، حکومت کے لیے نہیں کیا یہ بیعت کا مطالبہ امام حسین سے، اور امام حسین کو کربلا میں جو شہید کیا گیا، یہ یزید نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں کیا۔ یزید کی حکومت تو قائم تھی۔ دیکھیں نا، آپ کے علاقے میں اگر اکثر لوگ ایک بندے کو ووٹ دے دیں، اگر چند افراد اس کو ووٹ نہ دیں تو اس کو جیتنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، یا اس کو کوئی اس کے منصب کے حوالے سے نقصان نہیں ہے۔ چند افراد کا ووٹ نہ دینا اس کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یزید وہ کہ جس کی ایک مرتبہ شام اور دمشق کے اکثر لوگ بیعت کر چکے ہیں، مدینہ کے اکثر لوگ بیعت کر چکے ہیں، مکہ کے اکثر لوگ بیعت کر چکے ہیں، یزید کی حکومت کو خطرہ نہیں ہے۔ اگر امام حسین بیعت نہیں کرتے یا چند افراد نہیں کرتے، یزید تو حکومت میں تھا، حکومت قائم کر چکا تھا، لیکن ایک اور مقصد تھا، اور وہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ امام حسین بیعت نہ کرتے۔ اور یزید کا مقصد کیا تھا؟ دین الہی کو بدلنا۔ شیطان تھا کہ جو دین الہی کو بدلنا چاہتا تھا، نماز کی توہین کرتا، حج بیت اللہ کی توہین کرتا۔ نماز کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت ہے نا، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے کہ جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ تو اب یزید کہتا کہ ما قال ربک ویل للشاربین بل قال ربک ویل للمصلین، تمہارے رب نے شرابیوں کے لیے ویل نہیں کہا بلکہ نمازیوں کے لیے ویل کہا ہے۔ نتیجہ کیا؟ کہ مطلب یہ کہ لوگوں کو شراب کے قریب کر رہا ہے اور نماز سے دور کر رہا ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے کیا کہتا؟ ایک جام میں شراب ہے اور دوسرے جام میں انڈیلتا ہے، ایک سے دوسرے میں جب انڈیلا جاتا ہے تو شراب کے اندر ایک بلبلے بنتے ہیں، اور وہ بلبلے جب گردش کرتے ہیں تو اس وقت کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو یہ شراب کے وہ بلبلے نہیں ہیں بلکہ یہ حاجی ہیں کہ جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یعنی حج بیت اللہ کی توہین کرتا ہے،
بیت اللہ کی توہین کرتا ہے، دین الہی کو بدلنا چاہتا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانا چاہتا ہے، مقصد اپنا پورا یہ کرنا چاہتا ہے، حکومت مقصد نہیں ہے، حقیقت میں دین الہی کو بدلنا چاہتا ہے، روح دین کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا کہ جب تک کہ فرزند رسول امام حسین بیعت نہ کرتے کہ جن کے گھر میں قرآن اترا تھا۔ اور اگر فرض کر لیں، چند لحظات کے لیے فرض کر لیں کہ امام اگر بیعت کر لیتے تو پھر یزید اپنی منمانی کے طریقے سے، اپنے منمانی سے دین میں تبدیلیاں کرتا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا۔ پھر لوگ اگر بولتے نا کہ اے ملعون تو کیا کر رہا ہے، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ تم کون اور تیری اوقات کیا اور تیری حیثیت کیا، جب وہ خاموش ہے جس کے گھر میں قرآن اترا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، امام نے ایک بیعت، ایک انکار کے ذریعے اپنی ذمہ داری کو، امامت کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ایک انکار کیا ہے، لیکن ایک انکار کے نتیجے میں پروردگار کے دین کو بچا لیا ہے، خدا کے دین کو بچا لیا ہے۔ اس امامت کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے وہ وائرس جو یزید کی شکل میں تھا، وہ شیطان جو یزید کی شکل میں تھا، جو دین الہی کو برباد کرنا چاہتا تھا، دین الہی کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور کہتا تھا کہ نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ وحی ہے، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ لیکن امام نے ایک انکار کے ذریعے پورے دین کو بچایا ہے، دین کی حرمت کو بچایا ہے، نماز کو بچا لیا، روزے کو بچا لیا۔ امام نے ایک انکار کے ذریعے آدم کی محنت کو بچایا، نوح کی محنت کو بچایا، ابراہیم کی محنت کو بچایا، موسیٰ و عیسیٰ کی محنت کو بچایا، پاک پیغمبر کی محنت کو بچایا۔ اس لیے آج ہم کہتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، اے موسیٰ و عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام۔ کیونکہ امام نے ایک انکار کے ذریعے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے، پاک پیغمبر کی محنت کو بچا لیا ہے۔ اس لیے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین وجود کے اعتبار سے مجھ سے ہے، لیکن میں دین کے اعتبار سے حسین سے ہوں، کیونکہ حسین نے ساری قربانیاں دے کر دین الہی کو بچایا، انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا، نماز کو بچا لیا، روزے کو بچا لیا، حج بیت اللہ کو بچا لیا۔ آج اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے امام حسین کا شکریہ ادا کرے کہ حسین وہ ہے کہ جس نے قربانی دے کر نماز کو بچا لیا۔ امام نے قربانی دے کر دین کو بچا لیا، نماز کو بچا لیا۔ آج اگر حج بیت اللہ کے لیے حاجی بیت اللہ میں جاتا ہے نا، کوئی غرض نہیں کہ شیعہ ہے یا سنی ہو انسان، کیونکہ حسین نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، حسین تو انسانیت کے ہے۔ حج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے امام حسین کا شکریہ ادا کرے کہ امام نے اپنی قربانی دے کر اس بیت اللہ کی عظمت کو بچایا ہے، حرمت بیت اللہ کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ ولایت کی ذمہ داری کہ دین کو بچا لیا جائے، لیکن ولایت کا تقاضا، ولایت اتنی عظیم، فرمایا الولایت نظام الامہ، ولایت امت کا نظام ہے۔ کیا یہ ولایت کا حق جو آج ہمارے کاندھوں پر ہے، ہر شیعہ کے کاندھے پر ولایت کا حق ہے، ذمہ داری ہے، کیا یہ ذمہ داری فقط زبانی دعووں سے ادا ہو سکتی ہے؟ فقط زبان سے یہ کہہ دیا جائے کہ میں شیعہ، کیا اس سے یہ ادا ہو سکتی ہے؟ نہ میرے بھائی، یہ ممکن نہیں ہے کہ زبانی نعروں سے یہ ادا کر دیا جائے، زبانی اظہار محبت سے اس ولایت کی ذمہ داری کو ادا کر دیا جائے۔ فقط ایک محرم میں سیاہ لباس زیب تن کر لینے سے کیا یہ ولایت کی ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے؟ اتنی آسانی سے یہ ادا نہیں ہو سکتی۔ ولایت کردار کا نام ہے، اور یہ اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تیرے کردار میں اہل بیت کی سیرت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو واجبات کا پابند ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں، شیعہ کا بڑا مقام ہے، عظیم عظمت ہے شیعہ کی،
شیعہ دیکھنا ہے تو مالک اشتر کو دیکھو، شیعہ دیکھنا ہے تو میثم تمار کو دیکھو، شیعہ دیکھنا ہے تو عمار یاسر کو دیکھو، شیعہ دیکھنا ہے تو مالک اشتر وہ عظیم ہستی کہ جس کے بارے میں خود امیر کائنات فرماتے ہیں لوگوں تجھے کیا پتہ مالک کی حیثیت کیا ہے۔ شیعہ وہ ہیں، مالک جنگ صفین میں دشمن کے مقابلے میں آ چکا اور دشمن کی گردن تک تلوار پہنچ چکی، تو اس وقت دشمن نے جب قرآن بلند کر لیے اور امام نے ان کی سیاست کو بھانپ لیا اور روک دیا، کہا مالک رک جا، وہ چلتی ہوئی تلوار کہ جو اب اگر تھوڑی دیر کے لیے نہ رکتی تو دشمن کی گردن کو سر کو تن سے جدا کر دیتی، لیکن امام کا حکم آیا، پھر مالک نے نہیں سوچا، اپنے نفس پرستی نہیں کی ہے بلکہ اپنے امام کے حکم کو مان لیا ہے۔ ولایت کہتے ہی اسے ہیں کہ اپنی پسند کو چھوڑ دو اور اپنی زندگی میں اپنے امام کی پسند کو نافذ کر دو، اور یہی معرفت امام بھی ہے۔ من ماتم علم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو وقت کے امام کی معرفت لیے بغیر مر گئے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس معرفت سے مراد کیا ہے؟ کیا امام کا بایو ڈیٹا ہے؟ کیا امام کی شناخت ہے، وہ آئی ڈی کارڈ پر جو شناخت لکھی جاتی ہے؟ نہیں، اس معرفت سے مراد یہ ہے کہ امام کی معرفت سے مراد کہ تو اپنے وقت کے امام کی پسند اور ناپسند کو سمجھ کے اپنی زندگی کو ویسے ڈال دے جیسا تیرا وقت کا امام چاہتا ہے۔ کہنے آل محمد بلند تر صلوات۔ ولایت کا مطلب پاک پیغمبر نے اس دن بتا دیا جس دن ولایت کا اعلان کیا تھا غدیر قوم میں، الست اولا بکم من انفسکم، کہ میں رسول کیا تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ پتہ یہ چلا کہ ولایت کا مطلب یہ ہے حق تصرف، کہ کیا میں تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ تو پھر پاک پیغمبر نے فرمایا جس پر میں حق تصرف رکھتا ہوں اس پر میرا بھائی علی بھی حق تصرف رکھتا ہے۔ حق تصرف ہے، مولا سے مراد کیا ہے کہ مولا ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، وہ 8 مارچ کو کچھ فاحشہ خواتین جو وہ نعرہ بلند کرتی ہیں، آزادی کا نعرہ، 8 مارچ کے دن روڈوں پر نکل کے اور پوسٹر اٹھائے جاتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمیں حجاب سے آزاد کیا جائے، نکاح سے آزاد کیا جائے۔ نہ میرے بھائی، حجاب قید و بند کا نام نہیں ہے، حجاب حفاظت کا نام ہے۔ حجاب حفاظت کا نام ہے، پابندی کا نام نہیں ہے۔ حجاب آزادی کا نام ہے کہ خاتون آزاد ہے۔ لیکن وہ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اگر انسان یہ لگا دے کہ میرا جسم میری مرضی، جیسے میں مرضی کروں، میری پسند، میں اپنی پسند کے مطابق زندگی گزاروں گا، نہ میرے بھائی، بے شک جسم تیرا ہے لیکن اس پر مرضی تیری نہیں چلے گی۔ بے شک جسم تیرا ہے لیکن مرضی اس کی چلے گی جس نے اس جسم کو خلق کیا ہے، یا اس کی چلے گی جس کو خالق نے ولایت عطا کی ہے، اس کی مرضی چلے گی۔ اس جسم پر میری پسند نہیں نافذ ہوگی، اس جسم پر اس کی پسند نافذ ہوگی کہ جس کی ولایت کے دائرے میں آ چکا ہوں۔ آج کے بعد میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے اور میرا امام کیا چاہتا ہے۔ اپنی زندگی کو امام کی پسند کے مطابق ڈھال دینا، یہی ولایت ہے۔ زبانی دعووں کا نام ولایت نہیں ہے۔ ہمیں آج یہ سمجھایا گیا کہ جیسے کرتے رہو، بے شک زبانی نعرہ لگا دو، علی مولا کا نعرہ لگا دو، نعرہ حیدری لگا دو، ولایت کا زبانی اظہار کر دو، پھر تمہارا نامہ اعمال کھولا ہی نہیں جائے گا اور قیامت کے دن سیدھا تم جنت میں جاؤ گے۔ بے شک شیعہ جنت میں جائے گا، کیونکہ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہ شیعہ ہیں؟ کیا ہم وہ شیعہ ہیں؟ کیا وہ تشیع ہمارے کردار میں ہے کہ جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب؟ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اس لیے ولایت کا مطلب زبانی دعووں کا نام ولایت نہیں ہے۔ زبانی اظہار جو ہمیں پڑھایا گیا یہ غلط پڑھایا گیا۔
کہ فقط زبانی نعرہ لگاؤ اور سیدھا جنت میں، اور یہ شارٹ کٹ ہے تمہارے لیے نا۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، مولا مال ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ظاہری زیب و زینت کا نام ایمان نہیں ہے، ظاہری لبادہ اسلام اوڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ ظاہری امامہ ابا پہن لینے کا نام ایمان نہیں ہے، ولا بالتمنی، ظاہری طور پر جنت کی خواہشات کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ مولا پھر ایمان کہتے کس کو ہیں؟ مولا فرماتے ہیں الایمان ما خالص فی القلب وصدقہ الاعمال، ایمان تو وہ ہے جو تیرے دل میں اتر جائے اور تیرا کردار اس ایمان کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے۔ ایمان تو وہ ہے کہ جس کی تصدیق عمل سے کی جا سکے، کردار سے کی جا سکے کہ واقعاً یہ علی کا چاہنے والا ہے، واقعاً، کیونکہ شیعہ کا مقام بہت بلند ہے، عظیم شخصیت اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں۔ ایک راوی نے روایت کی اور یہ روایت کر کے بیان کر کے بس آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک شخص روایت کرتے کہتے کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں خاتون ہے جو نابینا ہے اور پانی پلاتی ہے، اس نے مشکیزہ اپنے کاندھے پر رکھا ہوا ہے، جام اپنے ہاتھ میں ہے اور لوگوں کو ڈال کے دیتی ہے پانی، اور کہتی ہے لوگوں آؤ میں تجھے علی کی محبت میں تجھ کو پانی پلاؤں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس خاتون کو مدینہ میں دیکھا، کافی عرصہ دیکھا، اسی انداز میں لوگوں کو پانی پلاتی تھی مدینہ کی گلیوں میں۔ کہا کچھ عرصے کے بعد مدینہ کی گلیوں سے غائب ہو گئی۔ کہا کچھ چند سالوں کے بعد پروردگار نے توفیق عطا کی، میں حج بیت اللہ کے لیے مکہ گیا۔ کہا جب میں مکہ پہنچا، مکہ طواف کعبہ کر کے باہر نکلا، جیسے ہی باہر نکلا کہا کہ میں نے مکہ کی گلیوں میں وہی خاتون دیکھے اور وہی انداز، مشکیزہ اس نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، پانی جام میں ڈال کے دیتی، آؤ علی کی محبت میں تجھ کو پانی پلاؤں۔ راوی کہتا ہے یہاں تھوڑا منظر بدلا ہوا تھا، مدینہ میں تھی تو نابینا تھی، مکہ میں تھی تو اس کی بینائی واپس پلٹ چکی تھی۔ کہا اب وہ دیکھ سکتی ہے۔ کہا جب میں نے یہ دیکھا میں حیران ہوا۔ کہا میں اس کے قریب گیا، اسے پوچھا، کہا اے خاتون آج تیری بینائی واپس پلٹ چکی ہے، مدینہ میں تھی نابینا تھی، مکہ میں آئی ہے تیری بینائی واپس پلٹ چکی ہے، کیسے ہوا یہ؟ وہ خاتون کہتی جب میں مکہ آئی اور مکہ کی گلیوں میں پانی پلاتی تھی لوگوں کو اور کہتی تھی آؤ علی کی محبت میں تجھ کو پانی پلاؤں، تو ایک شخص قریب آیا میرے اور آ کر کہتا ہے کہ اے خاتون تیری صداؤں سے لگتا ہے کہ تو علی کی شیعہ ہے۔ تو میں نے کہا ہاں میں علی کی شیعہ ہوں۔ تو اس وقت اس شخص نے دست دعا بلند کیے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی پروردگارہ اگر یہ خاتون اپنے دعوے میں سچی ہے تو پروردگارہ اس کی آنکھوں کا نور واپس پلٹا دے۔ کہا کہ ابھی اس کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی اور دست دعا واپس نہیں پلٹے تھے کہ پروردگار نے میری آنکھوں کا نور واپس پلٹا دیا۔ کہا کہ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی اور میں نے پوچھنا چاہا، اس کے شخص کے قدموں میں گر گئی اور کہا اے شخص تو کون ہے کہ جس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ ابھی دست دعا واپس نہیں پلٹے تھے کہ پروردگار نے میری آنکھوں کی بینائی پلٹا دی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ انا خضر نبی اللہ و انا شیعۃ علی ابن ابی طالب۔ کہا میں اللہ کا نبی خضر ہوں اور میں بھی تیری طرح علی کا ایک شیعہ ہوں۔ بس میرے محترم، ولایت کا حقیقی مفہوم کو سمجھو۔ ولایت محبت تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے جسم پر آل محمد کی حاکمیت کو نافذ کر دے، اپنی زندگی میں نافذ کر دے، اپنے کردار کو دین کے مطابق ڈھال دو، کیونکہ اسی دین کو بچانے کے لیے نبی زادیوں کی چادریں قربان ہو گئیں۔ عزاداروں، امام حسین نے بڑا خوبصورت جملہ کسی عالم دین نے کہا کہ امام حسین نے جناب آدم سے لے کر کربلا تک کے دین کو بچایا اور انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا، لیکن کربلا سے لے کر قیامت تک کے لیے دین کو بچانے والی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ تمام انبیاء کی محنتوں کو بچانے والے امام حسین ہیں اور حسین کی محنت کو بچانے والی زینب کبریٰ ہے۔ بڑی محبت ہے جناب زینب کبریٰ سے، بڑی محبت ہے آقا حسین۔ امیر کائنات دو بیٹیاں ہیں کہ جن سے باپ بڑی محبت کرتے ہیں، جناب سکینہ ہیں کہ جن سے امام حسین بڑی محبت کرتے ہیں، اور جناب زینب ہیں کہ جن سے امیر کائنات بڑی محبت کرتے ہیں۔
جب امیر کائنات نے کو ضرب لگی ہے نا تو زخمی سر ہے اور اولاد سہارا دے کر لے کے آ رہے ہیں نا، پیچھے پیچھے اصحاب ہیں، اپنے گھر کے قریب پہنچے نا دروازے پر، جیسے دروازے پر پہنچے تو اس وقت امیر کائنات نے کہا تھا کہ اے بیٹا حسن میرے اصحاب کو کہہ دو واپس گھروں کو چلے جائیں۔ تو اس وقت اصحاب نے رو کر کہا تھا مولا اس حالت میں آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ اس وقت امیر کائنات نے کہا تھا اے اصحاب علی کی مجبوری کو سمجھو، کیونکہ اس زخمی حالت میں جب علی گھر میں داخل ہوگا نا تو میری بیٹی زینب کی جب نگاہ میرے زخمی سر پر پڑے گی تو روئے گی، اور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے اصحاب کے کانوں پر میری بیٹی زینب کی آوازیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب میرے امام امیر کائنات نے اپنا دارالخلافہ منتقل کیا ہے نا، دارالخلافہ منتقل کیا ہے مدینہ سے کوفہ کی جانب، چند ماہ کے بعد امیر کائنات نے کہا تھا بیٹا حسن مجھے میری زینب بڑی یاد آ رہی ہے، بیٹا جاؤ نا مدینہ اور میری بیٹیوں کو لے کے آؤ، لیکن بیٹا حسن یاد رکھنا علیک باللیل، رات کے اندھیرے میں سفر کرنا، دن کی روشنی میں سفر نہ کرنا۔ عزادارو، اب مقتل کے جملے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ گئے اور مدینہ سے لے کے آئے اور رات کے اندھیروں میں سفر کرتے کرتے کوفہ کے باہر پہنچے ہیں۔ امیر کائنات نے اپنی بیٹیوں کے قافلے کو کوفہ سے باہر روک دیا اور کوفہ کے اندر منادی کروا دی، کہا کہ آج کوئی مرد کوفہ کی گلیوں میں نہ آئے، کیوں؟ آج علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، کہا کہ آج کوئی بازار میں مرد نہ آئے، آج کوئی دکان تاجر دکان نہ کھولے۔ خود امیر کائنات کوفہ کے باہر گئے، اپنی بیٹیوں کے قافلے کو لے کے آئے اور تمام بیٹیوں کے معاملوں کو ترتیب سے لگوایا، اور سب سے آگے آگے جناب زینب عالیہ کا معامل ہے، اور جناب زینب عالیہ کے معامل کی مہار اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور داخل ہوئے ہیں کوفہ کے اندر۔ داخل ہوئے، چند قدم چلے ہیں نا، کسی موڑ پر رک کر کہا بیٹا زینب عماری کا پردہ ہٹانا۔ جب جناب زینب عالیہ نے عماری کا پردہ ہٹایا نا تو اس وقت کہا بابا حکم کیجیے۔ اس وقت امیر کائنات نے کہا تھا بیٹا زینب یاد رکھنا یہ کوفہ کا پہلا بازار ہے۔ عزادارو، قافلہ پھر چند قدم آگے چلا، چند لمحوں کے بعد پھر امیر کائنات نے کہا بیٹا زینب عماری کا پردہ ہٹانا۔ عماری کا پردہ ہٹا کے کہا بابا حکم کیجیے۔ امیر کائنات نے کہا تھا بیٹا زینب یاد رکھنا یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے۔ عزادارو، جناب زینب عالیہ نے تو پوچھا ہوگا نا بابا یہ شہروں کا تعارف تو بیٹوں کو کروایا جاتا ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، جس کے بھائی موجود ہوں، حسن جیسا بھائی ہے، حسین جیسا بھائی، عباس جیسے بھائی، بابا آپ کو کوفہ کے یہ شہروں کا تعارف بیٹی کو کیوں کروا رہے ہیں؟ بعید نہیں، میرے مولا نے کہا بیٹا زینب آج تو آئی ہے نا، تیرے سر پر چادر سلامت ہے، تیرا بابا موجود ہے، تیرے بھائی موجود ہیں، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تجھے کوفہ لایا جائے گا، تیرے سر پر چادر سلامت نہ ہوگی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، ایک اور مرحلہ اور آپ کی زحمت تمام۔ عزادارو، یہ قافلہ چلا ہے، کس انداز میں چلا؟ 11 محرم کا دن جب بیویوں کے قافلے کو چلایا گیا، حالت کیا ہے کہ سروں پر چادریں موجود نہیں ہیں اور ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا۔ عزادارو، جیسے گنج شہداء میں لاشوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں نا، لاشوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عزادارو، ایک مرتبہ جب جنگ خیبر ہوئی ہے نا، جنگ خیبر، تو جنگ خیبر کے اندر مرحب کی بہن کو جب کنیز بنا کے لایا گیا نا پاک پیغمبر کے سامنے، تو پاک پیغمبر نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، مرحب کی بہن کے۔ اس وقت پاک پیغمبر نے پوچھا تھا، کہا کہ اس کے چہرے پر کیوں مسلمانوں نے ظلم کیا ہے؟ تو بتایا گیا نہیں، کسی نے اس کو مارا نہیں ہے، اس نے خود اپنے چہرے کو پیٹا ہے۔ تو پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس وقت کہا کہ مسلمانوں نے میرے بھائی کے لاشے سے مجھے گزارا ہے۔ تو اس وقت پاک پیغمبر غصے ہوئے، کہا کہ اس طرح کبھی بہن کو بھی اپنے بھائی کے لاشے سے گزارا جاتا ہے؟ 11 محرم کا دن تھا عزادارو، وہ بیویاں تھیں کہ جن کو اپنے بھائیوں کے لاشوں سے گزارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، تمام سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا،
तमाम सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया। एक नेज़ा है कि एक सर है कि जो नेज़े पर बुलंद नहीं हो रहा, बाकी सब सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया। करबला से कूफा, कूफा से शाम तक तमाम सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया। एक सर है मौला अब्बास का सर कि जो नेज़े पर बुलंद नहीं हो पा रहा। बाज़ ज़ाकिरीन और उलमा फ़र्त अक़ीदत में कहते हैं कि शायद इसलिए नहीं बुलंद हो पा रहा था क्योंकि जनाब अब्बास की गैरत गवारा नहीं करते थे कि नबी ज़ादियों के सरों पर चादरों को ना देखे। अजरुकुम अल्लाह, ये अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती थी। अज़ादारों, हकीकत ये ऐसी नहीं है। हकीकत अगर मौला अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती थी, जो नबी अली अकबर की गैरत कैसे गवारा करती थी, मौला हुसैन की गैरत कैसे गवारा करती थी। अज़ादारों, हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि हकीकत में जब मौला घोड़े पर सवार थे ना, एक लाइन ने ऐसा भारा गुर्ज मारा था मौला अब्बास के सर पर कि अब्बास का सर कुचला गया था, और इस अंदाज में कुचला गया था कि अब वो सर इस काबिल नहीं था कि नेज़े पर बुलंद होता। नेज़े पर बुलंद किया जाता, फिर नीचे आ जाता। अज़ादारों, इसलिए मौला अब्बास के सर को एक रुमाल में बांधा गया और घोड़े की गर्दन से लटका दिया गया। खौली का वो घोड़ा है कि जिसकी गर्दन के साथ मौला अब्बास के सर को रुमाल में बांध कर लटकाया गया। वो घोड़ा चलता था और गर्दन को हिलाता, मौला अब्बास का सर पूरे रास्ते पर जमीन पे खत खींचता गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, रावी कहता है कि हम जब कूफा पहुंचे ना, कूफा पहुंचे हैं तो हमने वहां पर एक लकड़ी का संदूकचा बनवाया। करबला से कूफा तक जहाँ से गुजरे हैं और जहाँ पर भी हमने मंजिल में क़याम किया है, हमने तमाम सरों को नेज़ों पर बुलंद रखा। लेकिन जब कूफा पहुँचे हैं तो कूफा वाले चूँकि अक्सर लोग मुहिब्बीन अहले बैत थे, हमें खदशा ये था कि कहीं बनु हाशिम के जो 18 मुक़द्दस सर हैं उनको हमसे छीन न लिया जाए। अब रावी कहता है कि हमने किया क्या कि जब कूफा पहुँचे हमने एक लकड़ी का संदूकचा बनवाया, और अब कूफा से जब आगे बढ़े हैं तो जब सफ़र करते तो तमाम सरों को नेज़ों पर बुलंद कर लेते। लेकिन किसी मकाम पर, किसी मंजिल में जब हम रात को क़याम करते तो उन 18 मुक़द्दस सरों को नेज़ों से उतारते और उस संदूकचे में रख देते। जब अगली सुबह फिर सफ़र के लिए निकलते, उन दोबारा 18 सरों को निकालते और दोबारा उन नेज़ों की अनियों पर बुलंद करते। अज़ादारों, रावी कहता है कि एक मर्तबा हम जब हलब की तरफ रवां दवां थे, हलब तक पहुंचते पहुंचते हमारी मंजिल लंबी हो गई और बाकी दिनों की निस्बत हमने लंबा सफ़र किया। कहा कि काफ़ी देर रात के एक पहर भी हम सफ़र करते रहे और सफ़र करते करते थक चुके थे। कहा इतने थक हार चुके थे कि हम जब घोड़े की जीनों से नीचे उतरे हैं ना, तो फिर हमारे पास ताकत नहीं थी कि हम उन सरों को नेज़ों से उतारते। यहाँ रुक कर एक जुमला कहूँगा, मैं कहूँगा तो ये लश्कर यजीद तो मर्द थे जो इतना सफ़र करते करते, घोड़ों पर सफ़र करते करते थक चुके थे। उन नबी ज़ादियों की हालत क्या होगी जो बेपलाने ऊँटों पर सफ़र कर रही थी। अज़ादारों, रावी कहता है कि उस शब हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम नेज़ों से सरों को उतारते और संदूकचे में रख देते। अज़ादारों, रावी ये कहता है कि हम जैसे ही घोड़ों से उतरे हैं, हमारे लिए दस्तरखान लगाया गया, हमने खाना खाया और फिर सो गए और अपने साथ उन नेज़ों को रख दिया कि जिन पर वो मुक़द्दस सर थे। वो रावी कहते हैं मेरे पास वो नेज़ा था कि जिस पर इमाम हुसैन फर्जंदे रसूल का सर था। कहा मैंने उस शब उस सर को नेज़े से उतारा नहीं है बल्कि अपने साथ ही उसको लेटा दिया। वो रावी कहते हैं मैं सो गया, एक पहर गुजरा, जैसे एक पहर गुजरा और मेरी आंख खुली। कहा कि मैंने एक मर्तबा लश्कर की तरफ निगाह की है, फिर मैंने अपने सामान सफ़र की तरफ निगाह की, फिर कहता है कि मैंने एक मर्तबा कैदियों की तरफ निगाह की। वो रावी कहते हैं जैसे ही मैंने कैदियों की तरफ निगाह की, मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि एक 4 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची है कि जो मेरी तरफ छोटे छोटे कदम उठा के बढ़ रही है। कहा जब मैंने देखा मैं मंजर समझ गया, मैं सारी सूरत हाल से आगाह हुआ। कहा उसी वक्त मैं फिर लेट गया और सोने का इजहार किया ताकि वो बच्ची समझे कि मैं सो गया, ताकि देखूं कि वो बच्ची करती क्या है। वो रावी कहते हैं कि मैं जब सोने का इजहार किया है, वो बच्ची छोटे छोटे कदम बढ़ाती हुई मेरे करीब पहुंची। उसने किया क्या? कहा उसने वो नेज़ा उठाया और उस नेज़े से उस मुकद्दस सर को, फरजंदे रसूल के सर को उतारा और अपनी गोद में रखकर अपने बाबा के रुखसारों के बोसे लेना शुरू किया।
راوی کہتا ہے کہ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب میں نے منظر یہ دیکھا کہ جیسے جیسے وہ بچی اپنے بابا کے وہ رخسار کے بوسے لے رہی تھی، وہیں میں نے دیکھا کہ فرزند رسول کے وہ ہونٹ بھی ہل رہے تھے، وہ اپنی بیٹی سکینہ کے بوسے لے رہے تھے۔ عزادارو، وہ راوی کہتے ہیں میری اوپر شکاوت غالب آئی، میں اٹھا، اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اس بچی نے وہ سر زمین میں رکھا اور پیچھے مڑ کے کہتی ہے اے شیخ مجھے مت مارنا، اے شیخ پورے راستے پر تازیانے لیتی آئی ہوں، اے شیخ مجھے مت مارنا، میں اپنے بابا کا سر لینے نہیں آئی، میں تو اپنے بابا کی زیارت کرنے آئی تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار عالم تو ان تمام حاضرین کی دلوں کی حاجات کو جانتے ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام حاضرین کی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو مریض ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما۔ پروردگار عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما۔ پروردگار عالم جن مومنین نے اس عزاداری کے قیام میں دام در میں سخن معاونت کی ہے، میرے اللہ ان معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ان کے گھروں سے ہر قسم کی تنگ دستی اور پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں سے شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل۔